نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار سورہ بقرہ اس کا آج 23واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کی جائے گی۔ سامعین وقار رب العالمین احکم الحاکمین نے پہلی آیت پاک کے اندر ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر رب العالمین نے روزے کا حکم ارشاد فرمایا۔ روزے کا معنی ہے رکنا، کسی چیز کو ترک کر دینا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے ہماری آسانی کے لیے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، روزہ صرف تم ہی پر لازم نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق آئی ہیں ان پر ہم نے روزے کو لازم کیا ہے۔ اور ساتھ اس کا مقصد بیان کر دیا کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اس کی وجہ سے متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، رب العالمین احکم الحاکمین کو راضی کرتا ہے، تو مالک کی ذات اس کے بدلے میں بطور انعام جو ہے انہیں تقوی کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور تقوی ایک ایسا بہترین اور اچھا انسان کا انعام ہے جو مالک کی ذات نے انسان کو نصیب فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ظاہر بات ہے رمضان مبارک کا ایک مہینہ یہ گنتی کرتے ہوئے انسان گزار دیتا ہے۔ پہلا روزہ ہے تو پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرے کے ساتھ انسان یہ گنتی 15 روزے تک جاری رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اختتام کی طرف یوں چل دیتا ہے کہ اب 14 روزے رہ گئے، 13 روزے رہ گئے، 12 روزے باقی ہیں، اور یوں کرتے ہوئے انسان ان دنوں کو پورا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، بس وہ دوسرے دنوں سے ان روزوں کو پورا کرے۔ اس آیت پاک کے اندر ایک مسئلہ بیان کر دیا، اگر ماہ صیام کے اندر کوئی صاحب بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، یا حالت سفر کے اندر ہے اور حالت سفر میں اس کے لیے پریشانی ہے روزہ رکھنے کی صورت میں، تو اب اسے آسانی یہ دی گئی کہ وہ صاحب ماہ صیام کے اندر روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت کی ذات اسے صحت عطا فرما دے تو اس کے بعد ان روزوں کی گنتی کو پورا کر لے۔ اور مسافر تھا، سفر کا اختتام ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مالک کی ذات نے اسے
سکونت نصیب فرما دی تو اب وہ روزے کے رکھ کر جو ہے وہ اپنی گنتی کو پورا کر لے گا۔ اور اس کے بعد والی بعد میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو بیمار ہے لیکن بیماری ایسی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب یہ جو صاحب ہیں، اب یہ ان کا پتہ نہیں کہ کب ان کی بیماری ختم ہو اور یہ صحت یاب ہو جائیں۔ جیسے ایک بوڑھا انسان ہے، بڑھاپے میں چلا گیا، اب اس پر کوئی بیماری لاحق ہوگی، اب اس حالت میں یہ صحت مند ہونے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ آدمی صحت یاب ہو جائے، تو مالک کی ذات نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صاحب جو ہے یہ ہر ایک روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور جب فدیہ ادا کر دے گا اللہ رب العزت کی ذات اس فدیے کے بدلے میں اسے روزے کا اجر نصیب فرما دے گا۔ اور یہ فدیہ کتنا دیا جائے گا؟ جتنا ایک صاحب کا فطرانہ بنتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ وہ 30 روزے ہیں تو اسی کا حساب لگا کر جو ہے مسکینوں کو، چند مسکینوں کو یا ایک ہی مسکین کو سارے روزوں کا فدیہ دینے کا عمل کرے۔ فرمایا کہ فمن تطوع خیراً، بس اگر وہ خوشی خوشی سے اس کے اندر اضافہ کر دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ فدیے کے اندر ایک فطرانے کے برابر ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ صرف اسی فنگر کو پورا کرے، بلکہ اگر مالک کی ذات نے اسے زیادہ عطا کر رکھا ہے، مال وافر مقدار میں اس کے پاس ہے، مالک کی ذات نے اسے وسعت دی ہے، تو اس میں اضافہ بھی اگر کر دے تو یہ بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ اگر فدیہ اس کا ایک روزے کا جو ہے وہ تھوڑا سا بن رہا ہے تو اگر اس سے ڈبل یا ٹرپل کر کے بھی کسی غریب کو، مسکین کو دے دے گا تو اس کے اندر بھی اس کے لیے نیکی اور بھلائی ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر کوئی صاحب جو ہے اسی دوران روزہ رکھ لے، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، جب نبھا سکنے کی اسے کچھ امید ہو تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا رب العالمین نے ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو کہ اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوگا، یا تم اس سے کوشش کر کے رکھ لینے کا عمل کر لو۔ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیہ پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک ایسا عظمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مقدس کتاب جو ہے وہ اتارنے کا عمل کیا۔ یقیناً یہ بڑی شان اور عظمت والی بات ہے کہ مالک کی ذات نے جس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اتارا، قرآن مجید عظمت والا، اور جس مہینے میں قرآن آیا وہ بھی بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور پھر جس رات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کو نازل کیا اسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ یہ اور زیادہ عظمتوں والی، شانوں والی رات ہے، اور اس سے احباب نے استدلال کیا ہے کہ جس عظمت والی رات میں قرآن نازل ہو وہ رات قرآن کے صدقے بڑی عظیم بن گئی، تو جس رات میں اللہ رب العزت کی ذات نے صاحب قرآن کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ رات اور وہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہوگا۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور بینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح دلیل موجود ہے۔ اگر کوئی صاحب جو ہے ان دلائل کو تعصب کے عین کو اتار کر سمجھنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ فرمایا کہ والفرقان، اور قرآن و عظمت والی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اور فرمایا فمن شاہد منکم شہرا فلیصم، اس آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات فرمائی کہ جو صاحب
ماہ سیام کو پالے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ واضح یہ ہو گیا کہ اگر کوئی صاحب سعودیہ میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے، وہاں پہ رمضان المبارک کا پہلے آغاز ہو گیا تو وہاں پہ وہ روزہ رکھے گا، اور اس کے بعد وہ ماہ سیام کے دوران ہی کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جب پہنچا تو وہاں کے اختتام میں 29 کے ساتھ ماہ سیام اختتام کو پہنچ گیا، اگرچہ اس صاحب کے روزے جو ہیں کمی اور زیادتی کے ساتھ ہوں تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ رکھنے کا عمل کرے گا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا فمن شاہد منکم شہرا فلیصم، جو رمضان مبارک کے مہینے کو پالے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ جس مقام پر ہے اگر رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر پیچھے 30 ہوئے اور جس جگہ پہ آیا ہے وہاں پہ بھی 30 ہو رہے ہیں لیکن اس کے حساب سے 31 ہیں تو اسے وہ روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس جگہ اس آیت پاک کو دوبارہ ذکر کیا، یہ بطور تاکید کے بیان کیا گیا۔ یرید اللہ، اللہ رب العزت کی ذات تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید، اور نہیں اللہ رب العزت کی ذات تمہارے لیے تنگی اور دشواری کو چاہتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور فرمایا کہ جب تم اپنی گنتی کے دنوں کو پورا کر لو تو پھر اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، یعنی جب تم نے ماہ سیام کو اختتام کو پہنچا دیا اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ، تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہمارا دن عید کا دن آگے ہوتا ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرو، اس بات پر کہ مالک کی ذات نے تمہاری رہنمائی فرمائی اور تم نے مالک کی ذات کی اطاعت کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کا عمل کرو۔ تو فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب انسان اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، بے شک آپ کا رب قریب ہے، اجیب دعوت الداعی، یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اذا دعانی، جب تم اس کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو اس آیت پاک کے اندر کہ شان نزول کے اندر بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کس وقت دعا کریں، کس لمحے دعا کریں؟ تو اس کے جواب میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ میرے بندے جو ہے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، انہیں بتا دیجئے فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اور جب یہ دعا مانگے جس لمحے مانگے میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ گویا کہ دعا رب کی بارگاہ میں کرنی ہے، انسان جس وقت کرے، جس لمحے کرے، صبح کرے یا شام کرے، دن میں کرے یا رات میں کرے، انسان نماز کے بعد کرے یا نماز سے پہلے کرے، یا جس لمحے بھی انسان اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی التجا کو سننے کا عمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت پاک سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ انسان ہر لمحے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ سکتا ہے، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا مانگنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ فرمایا رب العالمین نے جب انسان دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ لعلہم یرشدون، شاید کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔
اور اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں رفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ اس آیت پاک کے اندر ایک مسئلہ واضح کیا گیا کہ پہلے دور کے اندر یہ تھا کہ کوئی صاحب روزہ رکھتا اور شام کے وقت تھکا ہوا اپنے کام کاج سے جب آتا اور اس کے بعد وہ کھانا گھر میں نہ کھا سکتا، افطار نہ روزہ کر سکتا اور اس کی آنکھ لگ جاتی، اب اس کے بعد جو ہے اس کے لیے روزہ اسی طرح جاری ہو جاتا۔ اب نہ تو وہ اپنی بیوی سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی کھانے اور پینے کا عمل کر سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اسے اجازت دی گئی کہ جب روزے کا اختتام ہو جائے ماہ صیام کی ان راتوں کے اندر اگر اپنی بیوی سے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بہترین ضابطہ مالک کی ذات نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر مالک کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ عورت کے لیے لباس ہے اور عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مایا کہ جس طرح پردے کے پیچھے ایک چیز چھپ جاتی ہے اور دوسرا دیکھنے والا جو اسے نظر نہیں آتی، تو فرمایا کہ مرد عورت میاں بیوی ان کا تعلق ہے، تو یہ آپس میں مرد جو اپنی بیوی کے عیوب جو ہے اسے چھپانے کا عمل کرے اور بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے عیوب کو چھپانے کا عمل کرے۔ یہ نہیں کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بدنام کرتے رہیں، جیسے عام معاشرے کے اندر آج چل رہا ہے کہ جب کبھی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور نوبتیں طلاق تک آ جاتی ہیں تو اس وقت تو دونوں طرف سے ایسے ایسے الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ انسان کان کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تو مالک کی ذات نے فرمایا کہ یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کے اندر جو ہے ایک دوسرے کا ایسا پاس کیا جائے کہ یہ اس کے عیب کو جو ہے وہ نہ ظاہر کرنے کا عمل کرے اور دوسرا اس کے عیب کو نہ ظاہر کرے۔ تو فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ رب العزت کی ذات ہر کچھ جانتی ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، فتاب علیکم، پس اللہ رب العزت کی ذات نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ فرمایا کہ فالآن باشروہن، پس آؤ تم اب اپنی بیویوں کے ساتھ ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ گویا کہ بیوی سے راحت اور سکون جو تم حاصل کر رہے ہو، اور فرمایا کہ اس کا مقصد محض لذت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ چیز تلاش کرو جو اللہ رب العزت کی ذات نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ اور فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اور یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے کب روزہ رکھنا ہے اور کب افطار کرنا ہے اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور فرمایا رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات نے کہ کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ سفید سے مراد دن کی روشنی ہے اور سیاہ سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عدی بن حاتم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سفیدی اور سیاہی۔ گویا کہ جب صبح صادق ہو جائے گی، اور صبح صادق اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو دائیں اور بائیں سے پھیلتی ہے آسمان پہ اور پھر پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر اندھیرا نہیں آتا، تو یہ صبح صادق ہے۔
اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب جب سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد سیاہی آنے شروع ہو جاتی ہے، تو یہ روزے کے اختتام کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ جب صبح صادق ہو جائے اب اس کے بعد جو ہے تمہارے روزے کا آغاز ہو گیا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اپنے روزے کو پورا کرو، ولا تباشروہن، اور تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب اس جگہ پہ آگے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم اعتکاف مسجدوں میں بیٹھنے کا عمل کرو، ذرا اس کا تعلق بھی ماہ صیام سے ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو جب اعتکاف کا آغاز ہو جائے تو فرمایا کہ اب جو ہے تمہارے لیے رات کے وقت بھی جو ہے اپنی بیوی کے قریب جانا جو ہے یہ درست نہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تباشروہن، نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاقفون فی المساجد، تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس حدوں کو تم نے کراس نہیں کرنا، ولا تقربوہا، اور نہ اس کے قریب جاؤ۔ حد جو ہے اس کے قریب جب انسان جاتا ہے تو یقیناً قرب جو ہے پھر آگے انسان کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے حدود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدود کے قریب بھی نہیں جانا۔ کذالک، اسی طرح یبین اللہ، اللہ رب العزت کی ذات بیان فرماتے ہیں آیاتی، اپنے آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ تم لوگوں کے مالوں کو ناحق طریقے کے ساتھ، وتدلوا بہا الی الحکام، اور تم ان مالوں کے ذریعے سے حکام تک یعنی احکام بالا تک جو ہے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی تم کسی کا مال رشوت کے ساتھ، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے اگر تم مال حاصل کر رہے ہو تو یہ مال تمہارے لیے مال حرام ہے، اس سے بچنے کا عمل کرو۔ اور فرمایا کہ لتاکلوا، تاکہ تمہیں کھائے، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو، بالاسم، گناہ کے ساتھ، یقیناً رشوت کے ساتھ کسی ضرورت مند جو ہے اس سے مال حاصل کر کے، تاکہ اسے تو نقصان اس اعتبار سے ہو رہا ہے کہ اس کا مال جا رہا ہے، لیکن وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یقیناً وہ اس کا ضرورت مند ہے، اس کے حاجت مند ہے، اس کی حاجت جو پوری نہیں ہو رہی اور دوسرے صاحب نے اسے دوسرے انداز سے مجبور کر کے جو مال حاصل کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو، گویا کہ رشوت سے ہمیں منع کیا گیا بارہا سے، تو اس لیے مال حرام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کیونکہ مال حرام جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہ وہ صاحب دور لمبا سفر کرنے والا ہے، اور جب سفر کر کے آتا ہے تو فرمایا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام کا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں ہمارے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، ہمارے مال میں اللہ برکتیں نازل فرما دے، تو پھر رزق حلال کی کوشش کریں، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کی ذات ہمیں ان آئے مقدسہ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔